اس وقت انتخابات کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن ہر پارٹی یہ گلا شکوہ کر رہی ہے کہ اس کے لیے جو پلینگ فیلڈ ہے وہ اس کا لیول نہیں ہوا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے، یہ تاثر درست ہے یہ گلا شکوہ؟ جو پارٹیاں یہ گلا شکوہ کر رہی ہیں ان میں سے کئی کے تو شکوے کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، ایک آدھ پارٹی کی سمجھ میں آتی ہے کیونکہ وہ پارٹی اس وقت معطوب ہے، اس کے چیئرمین قید میں ہیں، تو وہ اگر کوئی گلا کر رہی ہو تو کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے، لیکن باقی پارٹیوں کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس بات کا گلا کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کو پاس وہ معلومات ہوں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اب یہ سوال اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے والے ہیں، جی، تو میرا ریئلسٹک جواب یہ ہوگا کہ اتنے ہی فری اینڈ فیئر ہوں گے جتنے ماضی میں ہوتے رہے۔ کوئی بڑی تبدیلی، آئیڈیل حالات وہ تو نہیں ہونے والے بظاہر لگتا، تو جس طرح ماضی میں ہوتے رہے ہیں کسی حد تک فری اینڈ فیئر، کسی حد تک آزاد، تو وہ ویسے ہی ہوں گے، اور ان کو پارٹیاں تسلیم بھی کر لیتی تھیں شکوہ شکایات کے باوجود۔ تو ماضی میں جو الیکشن ہوتے رہے ہیں اور اب کے جو جس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے 24 میں، کیا دیکھتے ہیں آپ کو ان میں کیا مختلف نظر آتا ہے کہ آپ کو یہ بالکل ایک طرح کے لگتے ہیں؟ کچھ بھی مختلف نہیں لگتا، ایبسلیوٹلی، یعنی کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ یہ ہر انتخابات کے اندر طریقہ کار میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ ان انتخابات میں سابقہ کئی انتخابات میں ایسے ہوا کہ یہ طے ہو چکا تھا لگتا ہے کہ کس کو جتانا ہے، کس نے جیتنا ہے، یا کئی ایسے انتخابات تھے جن میں جیتنے والے کا تو کوئی فکس نہیں تھا لیکن یہ طے تھا کہ اس نے نہیں جیتنا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے ہو جاتے تھے، پھر اس کے بعد باقی کام اس کے حساب سے چلتا تھا، عدالتوں کے فیصلے، میڈیا کے اندر پروجیکشن، اس کے لیے بیانیاں بنانا، اس کے لیے پھر لوگوں کا شامل ہو جانا اس پارٹی میں، تو یہ سارے کام مختلف طریقوں سے ہوتے رہے تھے۔ جب ذرا تھوڑا سا پچھلا زمانہ تھا، جیسے آپ چلے جائیں 1990 کا، 1988 کا، اس زمانے میں ذرا کروڈ تھا معاملہ، اس زمانے میں پیسے بھی بانٹتے تھے، وہ ایسے بانٹتے تھے کہ پکڑے بھی جاتے تھے۔ اس کا کیس آپ کو معلوم ہے، اسمر جی، خان صاحب والا، بہت معروف بہت ہے۔ مشہور کیس ہے۔ اس میں پیسے بانٹے گئے آئی ایس آئی کی طرف سے، اور وہ ایفیڈیوٹ آئی ایس آئی کے چیف کا کہ میں نے ان لوگوں کو اتنے اتنے پیسے دیے ہیں، تو یعنی ایسے ثبوت موجود ہیں۔ آئی جی آئی جب بنی 1988 میں، تو مرحوم حمید گل صاحب اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، جی، اور انہوں نے ٹی وی پہ آ کے خود کہا کہ ہاں میں نے بنوائی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ جمہوریت کے لیے یہی بہتر ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں، تو اب بھی جو کچھ کر رہا ہوگا یا کچھ ہو رہا ہوگا، وہ اپنے طور پہ جمہوریت کی خدمت ہی کر رہا ہوگا، لیکن بہرحال وہ خدمت نہیں ہوتی، وہ میرے خیال میں لانگ ٹرم میں ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔